محفوظ ہے۔ پھر یہ رمضان المبارک میں شب قدر میں پورے کا پورا قرآن پہلے آسمان پر نازل کر دیا گیا، پھر وہاں سے قمری 23 سالوں میں رفتہ رفتہ زمین کی طرف نازل کیا گیا، اور زمین پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس پر نازل کیا گیا، نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ چونکہ قرآن مقدس اپنا ایک ثقل رکھتا ہے، بوجھ رکھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اور دل کو قوی تر بنانے کے لیے کئی مرتبہ شق صدر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 23 قمری سالوں میں اس کو قرآن کو آپ کے قلب مقدس پر نازل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، پھر اس کے بعد سن 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو اعلان کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ جو قرآن 22 سال پہلے اترنا شروع ہوا تھا، آج اس کو مکمل کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کے چند ہی دنوں کے بعد سورۃ النصر نازل ہوئی۔ یہ پوری سورت اترنے والی آخری سورت ہے۔ اس سے پہلے آیات اترتی رہیں، جیسا کہ سب سے پہلے پوری مکمل اترنے والی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ تھی، اسی طرح پوری مکمل اترنے والی آخری سورت سورۃ النصر ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 نازل ہوئی، جو سب سے آخری تھی نازل ہونے والی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ والی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن زندہ رہے، اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کے سینے کے اندر پورے ترتیب کے ساتھ پورا قرآن محفوظ تھا، اور کثیر صحابہ کے دلوں میں بھی یہ قرآن محفوظ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں بھی پورا قرآن تحریری شکل میں تھا، لیکن الگ الگ جگہ پر، کہیں تختیوں پر، کہیں پتھروں کی سلوں پر، اور کہیں اونٹ کے شانوں کی ہڈیوں پر، اس طرح مختلف جگہوں پر لکھا ہوا، لیکن مکمل لکھا ہوا حجر مبارک میں موجود تھا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ